الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفي الفرقان الحميد هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے گنبد خضرا کے دامن کی ہوا ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے اور زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت ہم فقیروں نے مدینے کی فضا ہم فقیروں نے مدینے کی فضا مانگی ہے ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے اور المدد یا امت نے تمہاری تم سے المدد یا نبی امت نے تمہاری تم سے
کالی کملی کی پناہ بہر خدا مانگی ہے، کالی کملی کی پناہ بہر خدا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، اور درد بڑھتا نہیں مٹ جاتا ہے، عشرت اس کا درد بڑھتا نہیں مٹ جاتا ہے، عشرت اس کا جس نے دربار محمد سے شفا مانگی ہے، جس نے دربار محمد سے شفا مانگی ہے، گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج چونکہ 25 دسمبر کی تاریخ ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ آج کے دن بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی نسبت بھی ہے، اور ساتھ ہی عیسائیوں کے حوالے سے بھی آج ان کی اسلام جو عیسائی تاریخ ہے اس کا ایک اہم ترین دن ہے۔ انشاءاللہ میں اختتام پر ان دونوں حوالوں سے آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں گا، کچھ شرعی رہنمائیاں بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی، دعائیں اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آج قرآن مجید کی ایک بڑی خوبصورت سورت ہے، سورۃ الغاشیہ۔ سورۃ الغاشیہ، اس میں ایک ہی رکوع ہے اور اس کی 26 آیات ہیں۔ ہم انشاءاللہ سورۃ الغاشیہ کے جو مضامین ہیں ان پر بھی گفتگو سماعت کریں گے۔ قرآن مجید کے اندر ایسی کئی صورتیں ہیں جن میں اللہ رب العزت کی ذات کا جو انداز بیان ہے وہ بڑا منفرد ہے، اور کئی قرآن مجید کی ایسی صورتیں ہیں کہ جن کا انداز بیان ملتا جلتا ہے۔ قرآن مجید کی کئی صورتیں ایسی بھی ہیں جن میں اللہ رب العزت کی ذات نے ایک تقابلی جائزہ بھی پیش کیا ہے، ایک کمپیریزن، وہ دنیا و آخرت ہو، وہ دین اور دنیا ہو، وہ جزا اور سزا ہو، وہ جنت اور دوزخ ہو، وہ خیر اور شر ہو، وہ سچائی اور جھوٹ ہو۔ اللہ رب العزت کی ذات نے ایسی کئی چیزوں کا ذکر قرآن مجید کی صورتوں میں تقابل کے طور پر پیش کیا ہے، اور پھر اختتامی لمحات میں حضرت انسان کے ہاتھوں میں فیصلہ دیا ہے کہ ہم نے ہر چیز کے درست اور غلط زاویے تمہارے سامنے رکھ دیے ہیں، اب
وقت فیصلہ تمہارے ہاتھوں میں کہ کیا تم غلط فیصلے کو اپناتے ہو یا درست فیصلے کی طرف جاتے ہو. اس لیے ہم نماز کی ہر رکعت کے اندر اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط. ہر نماز کے اندر, ہر رکعت کے اندر اس لفظ کے بغیر, اس جملے کے بغیر, اس آیت کے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہو سکتی. ہم اللہ سے یہی دعا مانگتے ہیں, اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا, ہمیں چلا سیدھے رستے پر. تو قرآن مجید کے اندر جب ہم سیدھا رستہ مانگتے ہیں, نماز میں جب ہم سیدھا رستہ مانگتے ہیں, لیکن میں یہاں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. امام حاکم نے اس کو لکھا ہے کہ رسول اللہ سے پوچھا کہ آقا یہ سیدھا رستہ ہے کیا؟ حضور علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا وہ سیدھا رستہ مصطفیٰ کی ذات ہے, حضور کی ذات ہے. وہ سیدھی راہ حضور ہے, کہ جو حضور کی راہ پر ہے وہی سیدھی راہ پر ہے, جو حضور کے پیچھے ہے وہی صراط مستقیم ہے. جو آقا دو عالم کو مان رہا ہے, حضور کی مان رہا ہے, وہی صراط مستقیم پر ہے. تو ہم نماز کی ہر رکعت کے اندر اللہ سے دعا مانگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہمیں چلا, دکھا, بتا سیدھی راہ. تو وہ سیدھی راہ حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال آج ہم سورہ غاشیہ کے کچھ مضامین آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. قرآن سے بڑی تقریر کوئی نہیں ہوتی ہے, اور قرآن سے بڑی نصیحت کوئی نہیں ہوتی ہے. اللہ رب العزت کی ذات آغاز کرتا ہے, حل اتاک حدیث الغاشیہ. فرمایا بے شک تمہارے پاس اس مصیبت کی خبر آئی جو چھا جائے گا. اس سے مراد قیامت ہے. اللہ کہتا ہے تمہارے پاس قیامت کی خبر آ چکی ہے کہ وہ آئے گی, وہ برحق ہے, وہ ایک دن اس کا مقرر ہے. ایک دن تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے, تمہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے, اور وہ دن مقرر ہے, وہ اللہ جانتا ہے. اللہ کے علاوہ اس قیامت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے. وہ کب آئے گی؟ ہاں اس کی کچھ نشانیاں, اس کے کچھ شواہد حضور علیہ السلام نے بیان کر دی. تو کہا کہ تمہارے پاس اس چھا جانے والی مصیبت کی خبر آ گئی ہے. آپ بھی اگر کوئی کہے کہ مجھے خبر نہ ہوئی, ایک بات یاد رکھیے گا, بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم سے پوچھا جائے گا تو ہم کہہ دیں گے اللہ کی بارگاہ میں سانو کیڑا پتا ہے. اکثر لوگوں کو سنا نہیں یہ بات کرتے ہو, سانو تو پتہ ہی نہیں, جنہوں کو پتا ہے انہوں کو بہتا پوچھا جانا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جس کو پتا نہیں اس کو دوہری سزا دی جائے گی, ایک عمل نہ کرنے کی, دوسرا پتا نہ ہونے کی. کبھی امتحان میں یوں کیا ہے آپ لوگوں نے, پیپر دینے کے لیے بیٹھے ہو تو کہ سانو کیڑا پتا ہے. جو پیپر میں یہ کہے سانو کیڑا پتا ہے وہ میرے خیال میں بڑے اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتا ہے. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ اور بھئی یہ عذر نہیں اللہ کے ہاں قبول کہ آپ یہ کہ مجھے پتا نہیں تھا. آپ کو پتا کیوں نہیں تھا؟ آپ نے جانا کیوں نہیں ہے؟ تو قرآن مجید کہتا ہے تمہیں اس بات کی خبر دی جا چکی ہے, وہ قیامت آئے گی, وہ ایک دن وقوع پذیر ہوگی. اور اب آگے سنیے, وجوہ یومئذ خاشعہ, اس دن بہت چہرے ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے. قیامت کے دن بہت چہرے ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے. حضور نے فرمایا, قرآن مجید کی آیت کا مفہوم بھی ہے, قیامت کے دن دو طرح کے چہرے ہوں گے محشر کے میدان میں. ایک وہ طبقہ ہوگا جو چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے, اور ایک وہ چہرے ہوں گے جو سیاہ رات کی طرح کالے ہوں گے. تو کہا جائے گا جن کے چہرے میدان محشر میں چاند کی طرح چمکتے ہوں گے وہ جنتیوں کے چہرے ہوں گے, اور جو مرجھائے ہوئے تاریک ہوں گے وہ جہنمیوں کے چہرے ہوں گے. اب اللہ تعالیٰ سورہ غاشیہ میں حضرات ایک تقابل پیش کرنے لگا ہے سمجھانے کے لیے. قیامت کے دن بڑے چہرے ذلیل ہو جائیں گے, جنہوں نے دنیا میں کچھ نہیں کیا ہوگا,
جنہوں نے دنیا میں اللہ کے حکموں کو توڑا ہوگا، اللہ کی حدوں کو توڑا ہوگا، ان کے چہرے قیامت کے دن ذلیل و رسوا ہوں گے۔ جنہوں نے اللہ کی نہیں مانی ہوگی، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بندگی میں نہیں رہے ہوں گے، ان کے چہرے قیامت کے دن ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اور آگے کیا کہا؟ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، جائیں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ وہ چہرے جو ذلیل و رسوا ہوں گے، مرجائے ہوں گے، ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے، بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ تصلیٰ نارا حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی جس کے اندر ہم ان لوگوں کو ڈالیں گے۔ اور پھر یہاں پر ایک بات بس نہیں ہے، ذرا غور کریے۔ تسقیٰ من عین آنیہ، اور فرمایا جب اس جلستی ہوئی آگ میں وہ جائیں گے اور انہیں پیاس لگے گی، وہ پانی مانگیں گے تو انہیں گرم ابلتے چشموں کا پانی دیا جائے گا جہنم میں۔ اور جب انہیں بھوک لگے گی تو فرمایا لیس لہم طعام الا من ضریع، کانٹے دار جھاڑیوں کے سوا ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ قرآن ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ خیر ہے، یہ قرآن عکاسی کر رہا ہے۔ قرآن کا ایک ایک حرف اور لفظ سچا ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ تو قرآن کہتا ہے قیامت کے دن چہرے ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، ان کو آگ میں ڈالا جائے گا، پیاس لگے گی تو کھولتے پانی کے چشمے دیں گے، انہیں بھوک لگے گی تو جاڑی دار کانٹے دار پودے کھلائے جائیں گے۔ اور فرمایا جب وہ جاڑی دار درخت اور پانی کو ابلتا ہوا پیئیں گے تو پیاس اور بھوک مٹے گی نہیں۔ فرمایا لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ ان کی بھوک وہ جھاڑیاں مٹائیں گی، نہ ان کی پیاس وہ پانی مٹائے گی، نہ بھوک مٹے گی نہ پیاس جائے گی، اور وہ چہرے قیامت کے دن ذلیل ہو جائیں گے۔ اگر ہم غور کریں تو اسلام کا یہی نقطہ اسلام کو دوسرے ادیان سے ممیز کرتا ہے۔ اسلام میں جزا و سزا کا ایک ضابطہ مقرر ہے، اسلام میں حدود و قیود متعین ہے، اسلام میں ہر چیز واضح طور پر بیان کی جا چکی ہے۔ جیسے سورہ غاشیہ کو لے لیجیے کہ اگر تم ذلت و رسوائی چاہتے ہو تو پھر گناہ کرتے رہو، اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن کھولتے ہوئے پانی کے چشمے پی لیں گے اور وہ جھاڑیاں کھا لیں گے اور جہنم کی آگ میں جلس کر بھی سہ لیں گے، تو پھر گناہوں کا بازار کر رکھو۔ لیکن اگر چاہتے ہیں کہ یہ نہیں کر سکیں گے، ہم تو ذرا ایک کانٹا چبھ جائے پیر میں تو ہمارے دماغ تک درد جاتا ہے، تو ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اس کے بعد سنیے وجوہ یومئذ ناعمہ، کیا خوبصورت بات ہے۔ فرمایا اس دن کئی چہرے بڑے ہی چین میں ہوں گے، بڑے ہی چین میں ہوں گے، انہیں سکون ہوگا، ناعمہ، ان کے چہروں پہ حسن ہوگا۔ اور چہرے پہ حسن تب بھی آتا ہے جب دل سکون میں ہو۔ دل سکون میں ہو تو چہرے کے حسن فائدے نہیں دیتے، چہرے کا حسین منظر بھی مرجایا لگتا ہے۔ تو کہا قیامت کے دن وجوہ یومئذ ناعمہ، قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو بڑے ہی چین میں ہوں گے، انہیں بڑا سکون ہوگا، وہ سرور میں ہوں گے، سکون میں ہوں گے۔ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ، اور اپنی کوشش پر بڑے راضی ہوں گے۔ گالی سمجھ آ رہی ہے؟ وہ جو عبادت کرتے ہیں اور ریاضت کرتے ہیں، وہ جو نیک اعمال کرتے ہیں، یہ کوشش ہے نا۔ وہ جو مجاہدہ کرتے ہیں، وہ جو اللہ کو سجدہ و سجود کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ نیک اعمال کرتے ہیں، یہ کوشش ہے۔ فرمایا لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ، جب انہیں ان کی کوشش کا انعام ملے گا تو وہ بڑے راضی ہوں گے۔ جیسے رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے تو کئی بچوں کے چہرے پہلے مرجھائے ہوتے ہیں اور کئی بچوں کے چہروں پر بڑی تازگی ہوتی ہے، کب رزلٹ بولا جائے اس سے پتہ ہے میرا نتیجہ کیا نکل رہا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، تو قیامت میں ایک نتیجے کا دن ہے، the day of judgment ہے، مالکی یوم الدین ہے۔ آپ ہر نماز میں ہر رکعت میں کہتے ہیں مالکی، بولو تسلیم ہے، مالکی، اللہ روز جزا کا مالک ہے۔
اس دن وہ آپ کا رزلٹ اناؤنس کرے گا تو وجوہ یومئذ خاشعہ وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ مرجائے چہرے ہوں گے اور کچھ کھلے چہرے ہوں گے. جن لوگوں نے نافرمانیاں کی ہوگی وہ چہرے مرجائے ہوں گے، اور جنہوں نے محمد کی غلامی کی ہوگی وہ چہرے مسرور نظر آ رہے ہوں گے، مہکے ہوں گے. لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ، وہ اپنی محنت پر کوشش پر بڑے راضی ہوں گے، اور ان کی کوشش کا انعام کیا ملے گا؟ اب قرآن اس کو بھی بیان کرتا ہے، فی جنت عالیہ. آپ سبحان اللہ نہیں کہا؟ فی جنت عالیہ، وہ بڑی بلند جنت میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ، وہ اس جنت میں کوئی بہودہ اور کوئی ایسی فضول بات سنے گی نہیں. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں بڑی مزیدار. اللہ کی جنت بڑی دل نشین ہے، آگے اس کا ذکر آنے لگا اسی صورت میں. اور ہم بچوں کو نا تفسیر پڑھا رہے ہیں، مغرب سے عشاء جو کلاس ہوتی ہے نا ہمارے بچوں کی، کچھ بچیاں بھی اور بچے، ان کو میں نے 30ویں پارے کی ترجمہ اور تفسیر شروع کروایا. میرے خیال میں غالباً کل یا پرسوں میں نے سورہ غاشیہ انہیں پڑھائی ہے ساری، یہاں تک آدھا پارہ تقریباً بچے تفسیر قرآن مجید کی پڑھ گئے ہیں. چھوٹے چھوٹے آپ کو پتہ ہے بچے ہیں تو ماشاءاللہ، لیکن وہ پڑھ رہے ہیں، بچیاں بھی ہیں کچھ، تو بڑا اچھے طریقے سے تفسیر قرآن پڑھ رہے ہیں. اور وہ جنت کا ایک نقشہ جب ان بچوں کے سامنے بھی پیش کیا گیا تو یقین کریں کہ میں ان کے جو تیور اور ان کا انداز ہے مجھے بڑا بھایا کہ جنت کے ذکر پر کیسی فرحت اور شادمانی چھوٹے بچوں کے چہروں پر بھی آ جاتی ہے. تو آپ تو بڑے ہیں، تو وہ جنت کا ذکر سن کر خوش تو ہونا چاہیے. کہا فی جنت عالیہ، وہ بڑے ہی اعلیٰ جنت میں ہوں گے. اعلیٰ جنت، جنت میں سب کچھ ہوگا پر موت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ جب اتنی حسین جنت میں لوگوں کو بھیجے گا تو اللہ ان سے پوچھے گا کہ بھئی بتاؤ تمہیں میری جنت کیسی لگی؟ تو کچھ لوگ اللہ کے سامنے عرض کریں گے یا رب بڑی خوبصورت لگی پر تیری جنت میں ایک کمی ہے، تیری جنت میں ایک کمی ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا میری جنت میں کیا کمی ہے بھائی تمہیں نظر آ گئی؟ تو وہ کہیں گے یا رب العالمین، جب تو ہمیں جنت میں بھیجنے لگا تھا نا تو کچھ ایسے لوگ تھے جنہیں تو نے اپنا دیدار کروایا تھا. تو کہا پھر کہا یا اللہ جو مزہ تیرے دیدار میں آیا تھا وہ جنت میں نہیں آیا، ہمیں اپنا جلوہ دکھا، ہمیں اپنا دیدار کروا. تو بہرحال اس وقت کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو جنت بھی کچھ نہیں لگے گی کیونکہ انہوں نے جنت والا دیکھا ہوگا. تو دعا کریں کہ اللہ ہمیں جنت بھی دے اور جنت والا بھی دے. فی جنت عالیہ، فرمایا وہ بڑی اعلیٰ جنت میں ہوں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے. فیہا عین جاریہ، فرمایا اس میں پانی کے چشمے بہ رہے ہوں گے جنت میں. فیہا سرر مرفوعہ، اس میں بلند تخت لگے ہوئے جنت میں. وَأَقْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور کوزے جو ہیں وہ پانی پینے کے جام وہ چنے ہوں گے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور قلیل بچھائے ہوں گے. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور چاندنیاں پھیلی ہوئی ہوں گی. سبحان اللہ، یہ نظارہ ہے اللہ کا نقشہ کھینچ رہا ہے کہ اقواب موضوعہ و نمارق مصفوفہ و زرابی مبثوثہ. فرمائیں گے سب کچھ جنت میں ہوگا. قلیم بچھی ہوں گے، مسندیں سجی ہوں گی، کوزے پڑے ہوں گے، حوریں اور غلمان خدمت کے لیے موجود ہوں گے. تم زبورد یقوت اور مرجان کے محلات میں ہوں گے، مسندوں پہ جلوہ ہوں گے. جوانی کا عالم ہوگا، بڑھاپا نہیں ہوگا، تھکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. لیکن بات یہ ہے وہ تمہیں سب دوں گا تب جب اس زندگی کو میرے نام کرو، اس کو میرے نام کرو، وہ سب تمہارے نام ہے. اسے مجھے دے دو میں تمہیں دے دوں گا، یوں کہہ لیجیے. اسے تم میرے لیے وقت کر دو وہ سب میں تمہارے لیے وقت کر دوں گا.
اس قدر خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو اس بات کی طرف لایا ہے کہ انسان اپنی آخرت کی فکر کر اور وجوہ یومئذ ناعمہ میں اگر آنا چاہتا ہے تو اللہ کی بندگی اور اللہ کی رضا والے کام کر جائے کہ کل قیامت کے دن چہرے مرجھائے ہوئے ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ جیسے آج ہمارے چہرے کھلے ہیں حضور کی محبت سے، اسی طرح ہمارے چہرے کل جنت میں بھی کھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہم حضور کے قدموں میں ہوں گے انشاءاللہ. اب آگے اللہ تعالیٰ یہ موازنہ پیش کیا نا اللہ تعالیٰ نے دوزخیوں کا کہہ لیجئے، جنتیوں کا کہہ لیجئے، خیر اور شر کا کہہ لیجئے، یہ آپ کہہ لیجئے بدی اور برائی کا، بدی اور نیکی کا، یہ کہہ لیجئے کہ یہ ایک وہ نقشہ ہے جو اللہ رب العزت کی ذات نے سورہ غاشیہ میں کھینچ کر بتا رہا ہے. تو فیصلہ ہم نے کرنا ہے بھائی، ہم قیامت کے دن کون سا چہرہ چاہتے ہیں؟ چہرے بتاتے ہیں کہ بندے کے اندر کیا ہے. تو قیامت میں چہرے بتا دیں گے کہ یہ کس مسند اور کس جگہ پر جانے کے قابل ہے. تو قرآن مجید اس بات پر بیان واضح طور پہ اللہ بیان کرتا ہے. اب آگے سنیے اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ کیا کہتا ہے؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، فرمایا کہ تم اونٹ کو نہیں دیکھتے ہم نے اس کو کیسے بنایا ہے. اونٹ کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے. اونٹ بڑا خوبصورت جانور ہے، ریگستان کا جہاز ہے، اور یہ حضور کو بڑا پسند تھا. اور یہ اونٹ آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا قیمتی جانور ہے اور یہ سارے کام کر لیتا ہے. یہ وزن بھی اٹھا لیتا ہے، یہ سواری بھی بن جاتا ہے، یہ دودھ بھی دیتی ہے اونٹ بھی، اور یہ گوشت بھی دیتا ہے. مطلب جو بھی آپ اس سے کام لینا چاہیں. بعض جانور ہیں صرف وزن اٹھاتے ہیں، ان کا گوشت نہیں کھاتے ہم. بعض ایسے ہیں جو ہم صرف ان سے دودھ لیتے ہیں، بعض ایسے سواری کا کام نہیں لیتے ہم. بعض ایسے ہیں جو صرف جناب علی سواری کا کام آتے ہیں اور کام نہیں کرتے ہیں. تو اونٹ وہ جانور ہے جو دودھ بھی دیتا ہے، سواری کا کام بھی کرتا ہے، وزن بھی اٹھاتا ہے، اور صحرا میں اس کو بھیج دیں تو یہ بھاگ بھی لیتا ہے. صحیح. اور یہ بھی بات ہے نبی پاک نے فرمایا، بلکہ سائنس بھی اس پر تصدیق کرتی ہے کہ اونٹ وہ جانور ہے جو 1 مہینے تک اگر پانی نہ پیے تو یہ زندہ رہتا ہے، کیونکہ اس کے معدے میں اتنے پانی کی سٹوریج اللہ تعالیٰ نے کیپیسٹی رکھی ہے کہ اس کا معدہ بھرا ہوتا ہے. اور وہ 1 ماہ تک، دیکھیے اللہ کا کیسا شاہکار ہے. اللہ کو پتہ ہے یہ میں نے رکھا ہی صحرا میں ہے، تو صحرا میں تو درخت کہاں کہاں، پانی کہاں کہاں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا تخلیق کر دیا ہے تاکہ اونٹ بھی بھوکے اور پیاسے نہ مر سکے. یہ کہیں پانی نظر آئے تو اتنا پی لے کہ مہینہ پورا گزارا کر سکے. افلا ینظرون، کیا تو نے دیکھا نہیں الی الابل، اونٹ کی طرف کیف خلقت، ہم نے اس کو کیسا بنایا ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور فرمایا آسمان کی طرف دیکھو ہم نے کیسا اونچا کر دیا ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو دیکھو ہم نے کیسا مضبوط کر دیا ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو ہم نے کیسے بچھا دیا. یہ بڑی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تخلیق دیکھو میری، اونٹ کو دیکھو، زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو. کیا یہ ہماری قدرت کے شاہکار نہیں ہے؟ کیا تم ان کو آپ دیکھیں، پہاڑوں کو لے لیجئے، فقط پہاڑوں کو لے لیجئے. آپ کو پتہ ہے زمین کے معدنی وسائل جو ہیں، جو زمین میں اللہ نے رکھے ہیں، ان میں سے 80% پہاڑوں سے نکلتا ہے. سونا پہاڑ دیتے ہیں، لوہا پہاڑ دیتے ہیں، چاندی پہاڑ دیتے ہیں، کوئلہ پہاڑ دیتے ہیں، نمک پہاڑ دیتے ہیں، یورینیم جس سے ایٹم بم بنایا گیا وہ پہاڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانے اس پہاڑوں میں رکھے ہوئے. سورہ حدید کو پڑھیے نا، قرآن مجید کے 28ویں پارے میں سورہ حدید ہے. اللہ رب العزت 27ویں پارے میں اللہ رب العزت نے اس میں یہ ذکر کیا ہے کہ تم ذرا غور کرو، یہ پہاڑوں کو لے لو تو تم اس بات پر مجبور ہو جاؤ گے کہ کوئی ہے جو اس سارے نظام کو ہینڈل کیے ہوئے ہے، اور کوئی ہے جس نے اس سارے نظام کو بڑے منظم طریقے سے مربوط رکھا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی چلا نہیں رہا، کوئی ہے جو اس جیسے بگ بینگ تھیوری کے قائل ہے نا سائنٹسٹ. یہ بگ بینگ تھیوری ہے جی، کائنات میں دھماکہ ہوا اور کوئی زمین بن گئی، کوئی مریخ بن گیا، کوئی مشتری، زحل، یورینس، نیپچون، پلوٹو بن گئے، اور یہ کوئی سورج بن گیا، کوئی چاند بن گیا. بلکہ اندھو کیسا تم کر رہے ہو، تم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ دھماکہ ہوا، چلو مانا کوئی تو تھا جس نے اس دھماکے کو بھی کیا. بھئی سائنٹیفک ریاکشن تو ہو سکتا ہے، پر کوئی تو ہے جو اس کے پیچھے بھی کار فرما ہے.
کوئی تو ہے جو اس نظام کو بھی لے رہا ہے. تو بہرحال یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے, اس پر کبھی بات کریں گے تفصیلی. الحمدللہ میرا ایک پورا آرٹیکل ہے الحاد کے متعلق کہ یہ جو الحاد اور بے دینی لوگوں میں پھیلائی جا رہی ہے, سیکولرزم اور بے دینی کی طرف نوجوان نسل کو راغب کیا جا رہا ہے یونیورسٹیوں میں, کالجز میں, اداروں میں, کہ یہ کوئی خدا نہیں ہے, یہ ساری چیزیں سائنٹیفکلی چل رہی ہیں, یہ فزکس اور کیمسٹری کے اصول ہیں. الحمدللہ وہ انٹرنیٹ پر جا کر آپ پڑھ سکتے ہیں کہ وہ آرٹیکل میں اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس سارے نظام کے اندر الحمدللہ کوئی قدرت کار فرما ہے جو ہر سیارے کو مدار میں رکھے ہوئے ہے, ہر ستارے کو گردش دیے ہوئے ہے, اور ہر چیز کو پوری طرح والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم الليل. اللہ سب کچھ بیان کرتا ہے, رات کیسے آتی ہے, دن کیسے چڑھتا ہے, صبح کا سویرا کیا ہوتا ہے, سورج کی گردش اور چاند کی چال کیا ہوتی ہے. کیا بیان کرنے کا مطلب یہ تھا کہ سب کچھ ایسے ہی ہو گیا ہے؟ بیان کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ارے جس کی مثالیں ہم دے رہے ہیں صرف ان کی طرف ہی نہ دیکھو, اس نظام کو بنانے اور چلانے والے کی طرف ہی دیکھو, تمہیں اس کا نشان ملے گا. غلطی تو سمجھ آئی کہ نہیں؟ افلا ینظرون, کیا تم نہیں دیکھتے الی الابل, اونٹ کی طرف, پہاڑ کی طرف, زمین کی طرف. اب زمین کو لے لیجئے گا, ہر ایک آیت اپنے اندر ایک موضوع رکھتی ہے, لیکن اتنا وقت نہیں ہے میں ہر آیت پر کلام کروں. ہر ایک آیت اپنے اندر ایک پورا موضوع رکھے ہوئے. اگر زمین پر کلام کر لیں تو زمین کی قدرتوں پر, زمین کے خزانوں پر, زمین کے عجائبات پر اگر کلام کر لیا جائے تو میرے رب نے اس میں کروڑوں خزانے دفن کیے ہوئے ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ تم ان چیزوں پہ غور نہیں کرتے. غور کرو. فذکر انما انت مذکر, تو تم نصیحت کرو. محبوب آپ کو نصیحت کرنے والے ہیں. حضور سے کہا آپ نصیحت کرتے رہے, آپ نصیحت کرنے والے ہیں. دوستان محترم, اس کے بعد کہا لست علیہم بمسیطر, تم کچھ ان پر زبردستی نہ کرو.